فروخ رحمت اللہ علیہ صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں، اللہ کی راہ میں نکلے ترکستان کی طرف، بیوی حاملہ تھی، وہ کہنے لگے تم تو جا رہے ہو، میں تو حاملہ ہوں، کہنے لگے تو اور جو تیرے پیٹ میں ہے اللہ کے سپرد، اور ان کو زاد راہ 30,000 درہم دے کر گئے کہ یہ تو اپنے پاس رکھ، بیٹا پیدا ہو تو اسے علم پڑھانا، میں زندہ رہا تو لوٹاؤں گا، مر گیا تو جنت میں ملاقات ہوگی۔ مدینہ سے یہ نکلا جوانی کے عالم میں، نہ چلا نہ 4 مہینے، نہ سال نہ 2 سال، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال 8 سال 9 سال 10 سال، صبحیں آئیں شامیں آئیں، موسم بدلے، بہار خزاں سے، خزاں بہار سے، دن رات سے، رات دن سے بدلا، گرمی سردی سے، سردی گرمی سے بدلی، یہاں تک کہ بڑھاپے نے آ کر دہلیز پہ دستک دینا شروع کی، رات کی سیاہی جیسے بالوں میں چاندی کے تار نظر آنے لگے، جوانی ڈھلتی گئی، 30 برس گزر گئے، فروخ کی بیوی کو دروازے پہ ٹکٹکی لگائے ہوئے، بیٹا ہوا، پروان چڑھا، عالم بنا، خامد کا کچھ پتہ نہیں مر گیا کہ زندہ، 30 برس گزر گئے، رات کا وقت ہے، ایک بڑے میاں مدینے میں داخل ہوئے، بڑھاپے کے آثار، سفر کے آثار، اپنے خیالات میں پریشان، لوگوں نے دیکھا، زمانہ آنے جانے کا تھا، کسی نے توجہ نہیں دی، یہ کون شخص ہے؟ یہ وہ فروخ ہے جو 30 سال کی جوانی میں نکلا تھا اور 60 برس کے بڑھاپے کے ساتھ اب واپس آ رہا ہے۔ اب یہ پریشان آ رہے ہیں کہ پتہ نہیں بیوی مر گئی یا زندہ، ایک نسل بیچ میں سے اڑ گئی، کوئی پہچانے گا کہ نہیں پہچانے گا؟ انہی خیالات میں حیران و پریشان اپنے گھر کو پہچانا، اندر داخل ہوئے، گھوڑے کی، ساز کی اور ہتھیار کی ایک آواز، یہ وہ بیٹے ان کے نیچے سوئے ہوئے، اوپر چوبارے میں ماں سوئی ہوئی، تو انہوں نے دیکھا ایک بڑے میاں صحن میں گھوڑے سمیت، اور بے اجازت آنا تو بہت بڑا اخلاقی جرم ہے، وہ ایک دم اٹھے اور ان کو ایسے گریبان سے پکڑا، کہ بڑے میاں آپ کو خیال نہیں آیا مسلمان کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہوتے ہوئے؟ ان کو جو جھنجھوڑا، وہ تو پہلے ہی گھبرا رہے تھے کہ پتہ نہیں میرا گھر ہے بک گیا کیا ہوا، تو وہ گھبرا گئے، کہنے لگے بیٹا معاف کرنا، میں سمجھا کہ میرا گھر ہے۔ باپ بیٹے کی انوکھی جنگ ہے جو زمین آسمان بھی حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں، چاند بھی جھک جھک کے دیکھ رہا ہوگا، کہ میں سمجھا یہ میرا گھر ہے، تو ان کے بیٹے کو اور غصہ آیا، اچھا چوری اور زینہ زوری، ایک آئے بین اجازت، ایک کہتے ہو گھر میرا ہے، میں بھی آپ کو قاضی کے پاس لے چلتا ہوں۔ جب آوازیں بلند ہوئیں تو ماں کی آنکھ کھل گئی، اس نے کھڑکی کھولی تو خاوند کا چہرہ یوں تھا، بیٹے کی پشت تھی، خاوند کا چہرہ تھا۔ جب یوں کھڑکی کھولی، چاند کی چاندنی میں نظر پڑی تو ایک پل میں 30 برس کے دریچے کھل گئے، اور زمانے نے الٹی خلابازی کھائی، اور بوڑھے فروخ کے اندر جوان فروخ کو الوداع کہنے کا منظر سامنے آ گیا۔ تو ماں نے اوپر سے چیخ ماری، ربیہ، اتنے زور سے کہا کہ وہ بیٹے نے گھبرا کے اوپر دیکھا، کیا ہوا؟ کہ تجھے خبر ہے یہ کون ہے؟ کہنے مجھے تو نہیں خبر۔ کہ یہی تو تیرا باپ ہے، اس کے لیے تیری ماں کی زندگی اسی دہلیز کو ٹکٹکی باندھے دیکھتے 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 گزر گئی۔ یہ سننا تھا کہ قدموں میں گر گئے اور پاؤں پکڑ لی اور چومنا شروع کی، باپ بیٹی کی انوکھی ملاقات۔ یہ قربانیاں تھیں جنہوں نے موڑ کھنڈا میں مسجدیں بنوا دی، بر صغیر سے لے کر کاشغر تک کلمے کو زندہ کر دیا۔ باپ بیٹے کی انوکھی ملاقات، خوشی کے آنسو، یہ دنیا بھی عجیب ہے، یہاں غم سے بھی آدمی روتے ہیں، خوشیوں سے بھی روتے ہیں، یہاں کی خوشی بھی رونا، یہاں کا غم بھی رونا، یہ بھی کوئی دنیا ہے جس سے جی لگایا جائے۔ 30 برس کی داستان سنتے سناتے
شب ڈھل گئی، اذان ہو گئی۔ بیوی نے کہا مسجد کو چلیے، کہنے کہ ربیہ کہاں ہے؟ کہ وہ تو پہلی اذان پہ چلے گئے۔ گھر فاصلے پر تھا، پہنچتے پہنچتے فجر کی نماز ہو گئی، جا کر الگ نماز ادا کی۔ روضہ مبارک اس وقت مسجد سے باہر تھا، تو نماز پڑھ کے روضہ مبارک پر سلام پڑھنے آئے۔ سلام پڑھتے جو یوں دیکھا مسجد کی طرف تو ساری مسجد بھر چکی، اور ایک نوجوان بیچ میں بیٹھا حدیث کا درس دے رہا۔ بینائی کمزور ہو چکی ہے، پہچاننے کی کوشش کی، نہیں پتا چلا کون ہے، تو مجمع کے پیچھے سے بیٹھ گئے سننے کے لیے۔ مسجد نبوی میں نوجوان کا درس حدیث چل رہا ہے۔ جب مجلس ختم ہوئی تو یہ برابر والے سے پوچھنے لگے، بیٹا یہ کون ہے درس دینے والا؟ اس نے کہا چچا لگتا ہے آپ مدینے کے نہیں ہیں، ان کو کون نہیں جانتا؟ کہنے لگے بیٹا ہوں تو مدینے کا، آیا بڑی دیر سے۔ کہ یہ تو ربیہ ہیں، ربیہ حدیث و تفسیر کے امام۔ کہنے لگے بیٹا تو نے اس کے باپ کا نام نہیں بتایا؟ کہ ان کے باپ کا نام فروخ ہے، جو اللہ کی راہ میں گئے تھے ابھی لوٹ کے نہیں آئے۔ کاش آپ اپنی تاریخی کبھی اٹھا کے دیکھ لیتے،